بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے 5واں رکن ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادات سرانجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے۔ حاجی متعین میقات حج کے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر منی روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم ترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اسی دن کے یوم عرفہ، یوم سعی، عید قرباں، یوم خلق و قصر وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج رمی جمار کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ عقبہ جاتے ہیں۔ بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس منی جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنفیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے۔ البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمرو بن لہی کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سہ بارہ یہی سوال کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ فرضیت: حج کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ غیر مسلموں پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے۔ پاگل مجنون پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بلوغ ہے۔ نابالغ بچے پر فرض حج نہیں ہے۔ چوتھی شرط آزادی ہے۔ غلام و باندی پر حج فرض نہیں ہے۔
5ویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہیں۔ مختلف مسلم مکاتب فکر جیسے سنی اور شیعہ ایک ہی طریقے پر مناسک حج ادا کرتے ہیں، تاہم اہل تشیع ائمہ معصومین شیعی عقیدے کے مطابق اہل بیت اور بعض صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کو بھی مستحب سمجھتے ہیں۔ جون 2020 میں سعودی حکومت نے حج کو کووڈ-19 کی وجہ سے 2020 میں منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا اور صرف ان حجاج کی بہت محدود تعداد کو حج کرنے کا اعلان ہوا جو سعودی عرب میں اس وقت رہائش پذیر ہیں۔ حج کی فرضیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے اور ان ارکان کو اسلام کے 5 ستون بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں تاریخ اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے حج پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی جیسی اہم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا تو فرمایا حج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے تم حج کرو۔ اسلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں اور کافروں، غیر مسلموں کو حج کرنے اور مسجد الحرام میں آنے سے روک دیا تھا۔ حج مسلمانوں کے مابین عالمگیر اخوت کا شاندار مظاہرہ ہے۔ نسل، زبان، جائے پیدائش اور طبقاتی امتیاز کو قطع نظر کر کے حج کو ایک فرض سمجھ کر وہاں جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں برادرانہ مساوات کے جذبے کے تحت گھل مل جاتے ہیں، ایک ساتھ سارے اعمال بجا لاتے ہیں، ایک ہی زبان میں تلبیہ پڑھتے ہیں اور ایک ہی رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ دوران حج میں قدرتی ثقافتی حادثات سے کئی بار جانی نقصان ہوا ہے۔ متفرق مواقع پر بھگدڑ، آتش زدگی، بارش، تشدد، وبائیں، بیماریاں اور مہلک حادثات وغیرہ سے حجاج کی اموات ہوئی ہیں۔ 1990 سے 2006 تک 7 بھگدڑ سے تقریباً 2500 افراد جاں بحق ہوئے۔ نیز 1975 اور 1979 میں آتش زدگی سے 500 سے زائد حاجی جاں بحق ہوئے۔ 2006 میں الغذا ہوٹل کی عمارت گرنے سے بھی 243 عازمین حج جاں بحق ہوئے۔ 24 ستمبر 2015 کو حج کے دوران میں بھگدڑ مچنے سے 700 سے زائد حجاج شہید ہوئے جبکہ 800 کے قریب زخمی ہوئے۔ حج میں عورتوں کے احکام۔ بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائے گی تو اس کا فریضہ حج تو ادا ہو جائے گا مگر وہ عورت گنہگار ہو جائے گی۔ عورتوں کا احرام یہ ہے کہ وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر عمرہ
یا حج کی نیت کریں اور آہستہ آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ ان کو سر ڈھکنا واجب ہے اور ان کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا ممنوع ہے۔ پردہ بھی ضروری ہے، اس لیے سر پر ہیٹ رکھ کر اوپر سے نقاب ڈال لیں تو بہتر ہے، جس سے پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرہ بھی کھلا رہے گا۔ خیال رکھیں کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے نہ لگے۔ حیض و نفاس کی ناپاکی میں نیت اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لیں۔ غسل جنابت میں غسل کر کے نماز پڑھیں، پھر نیت کریں اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لیں۔ سر کے بال کو ایک کپڑے سے باندھ لیں تاکہ کوئی بال ٹوٹ کر گر نہ جائے۔ اور یہ کپڑا صرف احتیاط کے لیے ہے، لازم نہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کے دوران دونوں ہرے کھمبوں کے درمیان دوڑنا عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے۔ احرام کھولتے وقت بالوں کے آخر سے صرف 1 انگلی بھر کاٹ لینا کافی ہے۔ بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائے گی تو اس کا فریضہ حج تو ادا ہو جائے گا مگر وہ عورت گنہگار ہو جائے گی، لہٰذا احتیاط کریں اور اپنے محرم کے ساتھ حج پہ جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید حج کی تفصیلات کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینک یو۔